جب انتخابات ہو جائیں اور جو نتیجے آئیں، نتیجے آنے کے بعد اگر آپ کو بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے تو کیا کریں گے؟ بی جے پی کا تو سوال ہی نہیں ہے. بی جے پی کے ساتھ تو مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2023 کے اندر جو ہے انتخابات ہونے ہی چاہیے؟ ہر صورت میں، ہر صورت میں. السلام علیکم، آداب ناظرین. شوم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی آپ سب لوگوں کی جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا. میرے ساتھ اس وقت ایکسکلوزیو انٹرویو میں موجود غلام نبی آزاد صاحب ہیں، سابقہ وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر اور سابقہ اپوزیشن لیڈر راجیہ سبھا. جس طریقے سے مختلف مراحل کے ساتھ گزرتے ہوئے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی وجود میں جموں کشمیر میں آئی اور اس کے بعد ہی جموں کشمیر کے اندر مسلسل غلام نبی آزاد صاحب کے دورے مختلف علاقہ جات میں چل رہے ہیں، تو وہیں چناب بیلٹ کے مختلف علاقہ جات میں آج ان کے دورے چل رہے ہیں. اور آج ان سے میں سیدھا سوال یہی کرنا چاہوں گا. غلام نبی آزاد صاحب، میرا آپ کو سب سے پہلے اپنے چینل میں آپ کو استقبال کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. آزاد صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ جموں کشمیر کے اندر جب آپ کی پارٹی وجود میں آئی اور دوسری جتنی بھی پہلے یہاں کی پارٹیاں ہیں، چاہے جو سرکار والی پارٹی ہے، وہ ساری پارٹیاں خاموش ہیں، لیکن واحد آپ کی ایک پارٹی ہے جو اس وقت سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے. کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کیوں اس طرح سے آپ کر رہے ہیں؟ اب یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ خاموش کیوں ہیں، لیکن میں اس لیے سرگرم ہوں کہ ہماری نئی پارٹی ہے اور اس کو کھڑا کرنا ہے، ہر جگہ پہ کھڑا کرنا ہے، اسٹیٹ کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، ضلع کی سطح اور بلاک اور پنچایت کی سطح پہ. تو جب نئی کوئی پارٹی بنتی ہے تو اس میں ظاہر ہے مختلف قسم کے لوگ، سوچ کے لوگ آتے ہیں، اور وہ دلی میں، جموں میں یا سری نگر میں بیٹھ کر پتہ نہیں چلے گا. جب آپ ان علاقوں میں جاتے ہو، اور اللہ کے فضل سے مجھے علاقوں کا بخوبی علم ہے، اور خاص طور سے جب میں چیف منسٹر تھا تو شاید ہی اس ریاست کا کوئی علاقہ، دیہاتی یا شہری علاقہ یا قصبہ رہا ہو جس میں میں کئی بار نہیں گیا ہوں اور جانکاری ہے. تو لیکن آج جانے میں اور زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت میں تقریباً زیادہ سے زیادہ ان جگہوں پہ پہنچتا تھا ہیلی کاپٹر کے ذریعے. لیکن اب میں گزشتہ 4 مہینوں سے انہی جگہوں پہ روڈ سے جاتا ہوں، تو ان کی تکلیفیں، ان کی مشکلات، ان کے مصائب سمجھنے کا اور بھی موقع ملتا ہے، اور لوگوں کو سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور ہمارے ساتھ کون لوگ جڑے ہیں اور جڑ رہے ہیں یا جڑیں گے ان کا بھی ایک اندازہ لگتا ہے. جس طریقے سے آزاد صاحب اگر دیکھا جائے جموں کشمیر کے اندر مختلف جو نان بی جے پی پارٹیز ہیں، اگر ان کا الائنس نہیں ہوتا ہے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفیشلی جو نیشنل کانفرنس نے کشمیر کے اندر 47 سیٹوں پر اپنے نمائندگان کو آفیشلی نامزد کیا ہے، اور اس سے کہیں نہ کہیں یہی لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر وہ الائنس نہیں کرنا چاہتے. اور اگر ویسا نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو 2014 میں ہوا وہی جموں کشمیر میں آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے وہ ضروری نہیں لگتا ہے. ہم بھی 90 کی سیٹوں پر بات کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. این سی نے اگر کیا ہے تو اچھا کیا ہے. ظاہر ہے اگر وہ کسی کی مدد لیں گے یا کسی کو مدد دیں گے تو تبھی وہ مدد دے سکتے ہیں کہ جب وہ 47 کانسٹیچوئنسی پہ کام کر رہے ہوں گے. اگر وہ 20 پہ ہی کام کریں گے تو 47 پہ اور 27 کانسٹیچوئنسیاں چھوڑ دیں گے، پھر ان کے ساتھ کون الائنس کرے گا؟ اس لیے میرے خیال میں جو بھی بڑی سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ ہر جگہ کام کرتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کی مدد کرو تو تبھی مدد کر پائیں گے جب آپ کی وہاں کوئی فوٹنگ ہوگی. تو میں اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی آخری فیصلہ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، وہ چاہے این سی ہو یا دوسری پارٹی کا، کوئی کہ ان کا کوئی قطعی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم جگہ. میں بھی تو 90 کی کانسٹیچوئنسی میں گھوم رہا ہوں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پتھر کی لکیریں میں کہوں گا کہ بالکل کسی سے بات نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے میرے خیال میں کوئی بھی بڑی پارٹی ہو اسے ہر جگہ کام کرنا چاہیے، اور تبھی جا کے وہ الائنس کامیاب ہو سکتا ہے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جس طریقے سے انتخابات کا ابھی کوئی بگل تو نہیں بجا ہے، نہ کوئی اس طریقے کی انفارمیشنز آئی ہیں، لیکن کئی سوتروں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ 2024 میں ہو سکتا ہے یہ انتخابات ہوں، 23 میں نہیں ہوں.
لیکن جب انتخابات ہو جائیں اور جو نتیجے آئیں، نتیجے آنے کے بعد اگر آپ کو بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے تو کیا کریں گے؟ بی جے پی کا تو سوال ہی نہیں ہے، بی جے پی کے ساتھ الائنس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ کہانیاں سناتے ہیں، یہ وہ لوگ سناتے ہیں کہ جو خود بی جے پی سے کہیں سانٹھ گانٹھ کر چکے ہیں اندرونی، تو وہ سوچتے ہیں کہ سبھی کو اسی لائن میں کھڑا کیا جائے، اور کوئی ان سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور 2024 کا جو آپ نے بتایا، 2024 میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو 9 سال ہو جائیں گے، تب تک تو 11 سال ہو جائیں گے۔ ابھی تو لوگ ختم ہو گئے ہیں ہمارے جموں کشمیر کے، بیکاری، بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر کہیں ہسپتالوں میں نہیں ہے، ٹیچر ہسپتالوں میں نہیں ہے، کوئی کسی سے کوئی اگر 15 سال سے کہیں بیٹھا ہے تو اس کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہے، وہ کسی کے پاس جا نہیں رہا، کیونکہ چنے ہوئے نمائندوں کی غیر موجودگی میں جو پوری اسٹیٹ کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا شاید سرکار کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اتنا دیر ہونا تو ناممکن ہے۔ ہاں، ایک موقع سرکار نے کھو دیا ان گرمیوں میں، جو سال چلا گیا، ابھی دسمبر کا سال ہے آج سے، تو وہ موقع انہوں نے کھو دیا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والی جب گرمیاں اپریل مئی میں شروع ہو جائیں گی تب ان کو ہر صورت میں الیکشن کرنا ہی پڑے گا۔ تو مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ 2023 کے اندر جو ہے انتخابات ہونے ہی چاہیے؟ ہر صورت میں، ہر صورت میں۔ لیکن انہوں نے پنچایتی انتخابات کا بھی اس میں ذکر کیا کہ اب پنچایتوں کا ٹینور ختم ہو رہا ہے اور اس کا پہلے کیا جائے گا۔ تو پنچایتوں میں وہ بھی پہلے کیے جا سکتے، اس میں کوئی نہیں لکھا ہے۔ اسٹیٹ جب بھی چاہے، ہمارے پورے ہندوستان کے اس کے کانسٹیٹیوشن میں ہے پنچایتی راج میں، کیا اگر مدت سے پہلے کوئی پنچایت کو آپ نے 3 سال بعد، 3.5 سال بعد اس کی مدت گھٹانی ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ 6 مہینے کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ ایک آخری سوال آپ سے رہے گا میرا، کیونکہ آپ کو بھی وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے بی جے پی کا نعرہ ہے کہ 50-55 سے پار ان کی سیٹیں آئیں گی وغیرہ، اس طریقے سے وہ نعرے دیتے ہیں، لیکن اگر جموں کشمیر کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنی اپنی پارٹی، جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اپنے نمائندگان جو ہے اپنی جگہوں پہ ڈال رہے ہیں، لیکن دوران انتخابات اگر نان بی جے پی پارٹیز کا اعلان نہیں ہوتا ہے، اس کا کتنا نقصان یہاں کے جموں کشمیر کی پارٹیوں ابھی کہنا مشکل ہوگا۔ دیکھو، ظاہر ہے ہر پارٹی جب لوگوں میں جائے گی، وہ تھوڑی کہے کہ میری 10 سیٹیں آئیں گی یا 5 سیٹیں۔ اس کو اپنا ووٹ حاصل کرنے کے تو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر کہنا، لیکن جب الیکشن آپ خود ہی بتا رہے ہیں 24 میں ہوگے، ابھی سب لوگ محنت کریں گے اپنے اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے وہ کمپین کریں گے، لیکن آخری فیصلہ تو اس ریاست کے عوام کو ہے، اور آخری فیصلے میں وہی کامیاب ہوگا جس کی کارکردگی اپنے وقت میں، اپنے نظام حکومت کے دوران اچھی رہی ہوگی۔ جو خالی جھوٹے وعدوں پہ زندہ رہے ہوں گے ان کو ویسے ہی ووٹ ملیں گے، جو انہوں نے کام کیا ہوگا ویسے ہی ووٹ ملیں گے۔ لیکن میں آپ سے اس معاملے میں جواب چاہتا ہوں کہ آپ ان پارٹیوں کو الائنس کے لیے پیغام دیں گے یا کہ جب وقت آئے گا تب سوچیں گے، ابھی تو بہت ارلی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ایکسکلوزیو انٹرویو میں مختلف سوالات کا جوابات دینے کے لیے غلام نبی آزاد صاحب تھے، جنہوں نے اسٹیٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کی، اور خاص طور سے انتخابات پر انہوں نے صاف طور پہ بتایا کہ 2023 کے اندر انتخابات ہونے ہی چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر کے جو مسائل ہیں یہاں پہ لوگوں کو بہت ساری دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب تک نہ انہیں الیکٹڈ گورنمنٹ ملے گی۔ امید یہی کرتے ہیں کہ اس انٹرویو کے ذریعے سے یہاں جموں کشمیر کے سبھی لوگوں کو کافی فائدہ ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات جلد از جلد ہوں تاکہ جموں کشمیر کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ لوگوں کو ملے اور لوگوں کے کام آسانی کے ساتھ ہو سکیں۔ دیکھتے رہیے شوم چینل ڈوٹ۔ اپنے میزبان ادریس فلاحی کو دیجیے اجازت، مزید پیشکش کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہارمنی انٹرلاکنگ برکس اینڈ ٹائلز پہلی بار ڈوڈا اکرم آباد کے ملواس موٹلی روڈ پر فراہم کر رہے ہیں۔ گاؤں اور شہروں کی گلی اور کوچوں میں لگنے والی انٹرلاکنگ ٹائلز، فرش اور پارکوں کی ٹائلوں کے علاوہ کور بلاکس بھی بالکل کم سے کم داموں پر
یہ کارخانہ ڈوڈا کے سبھی ٹھیکیداروں اور محکمہ جات سے جڑے سبھی امور کی انجام دہی کے اخراجات میں بھی کمی لاتا ہے، کیونکہ جموں، اودھمپور اور دیگر دور دراز علاقہ جات سے لانے کے سبھی اخراجات سے بچاتا ہے۔ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں 9018533303